ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر میرے پڑھے ہوئے ناول پڑھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آدابرس۔ آپ دنیا کے جس کونے میں جہاں جہاں بھی اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں یا سنگل ہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ کو ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عنایت کرے۔ تو آپ سن رہے ہیں ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر جنت کے پتے، نمر احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت ناول جو نہ صرف رومانٹک ہے بلکہ ایکشن اور تھرل سے بھرپور ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو جہاں سکندر ملا ہے تو اب وہ اس کو ریسٹورنٹ میں لے گیا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ آرڈر کرو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری نگاہ اپنے کوٹ پہ ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جہاں کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ خود ہی اس کے وجیح چہرے کو دیکھے گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو، کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہاں، مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تھا وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی تھلے لگائے اسے تکتے ہوئے بولی، میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہاں، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے، جہاں نے سمجھنے والے انداز میں اسبات میں سر کو جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورنٹ میں گہما گہمی تھی، ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے۔ اب ایک ترک گلوکار دھیمی لے والا گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سسلی آ رہی تھی، شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے آیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان جھکا ٹرے دوسرا کپ اٹھا کر میز پر رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو، جہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی کا بھاپ اڑتا ہوا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جہان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے ایک گھونٹ پی کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائم اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترکیبات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کوہنیاں میز پر رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سجائے آہستہ سے بولی، کیوں؟ کہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے؟ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہاں نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ، یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا یا کمال اتات ترک؟ وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن، اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ کہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہان کے اشارے پر بل لے کر آیا تھا اور جہان اپنے بچوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا؟ حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھینچ گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ جہان کی اگلی بات لبوں میں ہی رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی، وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نتیجتاً اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا ٹرے شٹر شٹر کرتا، بھاپ اڑاتا، سزلر پلیٹر بیف سٹکس سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بل بلا کر کھڑی ہوئی۔ فائل اور بل نیچے جا گرے۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری۔ وہ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی فرش پر گری پڑی تھی۔ جہان ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔
चंद मिनट माजरतों और मेज़ साफ करने में लग गए। वो वापस बैठा तो हया अपनी कलाई से हिला रही थी। तुम्हें चोट आई है? दिखाओ। ज्यादा जल तो नहीं गया? उसने हाथ बढ़ाया, मगर हया ने कलाई पीछे कर ली। जरा सी चोट से मैं जख्मी तो नहीं हो गई। बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। बज़ाहिर मुस्कुराकर वो दर्द को दबा गई। हथेली सुर्ख हो चुकी थी और शदीद जल रही थी। मेरी बात और है, हाथ दिखाओ। मगर उसने हाथ गोद में रख लिया। ठीक है, इट्स ओके। कॉफ़ी का शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। बिल वाली बात इसे भूल गई थी, मगर कॉफ़ी तो ख़त्म कर लो। वो कदरे परेशानी से खड़ा हुआ। रहने दो, इंतहाई बदतहजीब वेटर्स हैं यहाँ के। चलो। वापसी पे वो इसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आया था। ज़ीरे ज़मीन जाती सीढ़ियों के दहाने पे वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस नाक्सम नहीं आओगे? नहीं। वो दफ्तर यहाँ करीब ही है जिससे काम के सिलसिले में मिलने आया था, इस तरफ। जहान ने बाजू उल्टाकर दूर एक तरफ इशारा किया। उसने सफ़ेद शर्ट की आस्तीन यूं ही कोहनियों तक मोड़ रखी थी और कोट बाजू पे डाल रखा था। टाई की नोट अब तक ढीली हो चुकी थी। वो यकीनन इसका एक वर्किंग डे खराब कर चुकी थी। वैसे तुम क्या करते हो? वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी गर्दन उठाई इसे देख रही थी। मैं एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ। इस्तकलाल स्ट्रीट पे जो पहला बर्गर किंग है, वो मेरा है। इस्तकलाल स्ट्रीट नाक्सम स्क्वायर के बिल्कुल साथ है। देखी है ना तुमने? ओहो। उसने गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाई। तुम इस वीकेंड पे घर क्यों नहीं आ जाती? मम्मी खुश होंगी। और तुम? बेसाख्ता लबों से फिसला। मैं तो वीकेंड पर भी रेस्टोरेंट होता हूँ। फिर फायदा? उसने सोचा। कोशिश करूंगी। वो मुस्कुरा दी। उसने दायां हाथ जेब से निकाल कर बाल पीछे हटाए। तुम्हारा हाथ अभी तक सुर्ख है। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिया तो क्या कहोगी? कह दूंगी कि गदली बर्फ के साथ कीचड़ थी, घास पे वहीं फिसल गई। उसने लापरवाही से शाने उचकाए। आप कज़न के साथ कॉफ़ी पीने का किस्सा तो सुनाने से रही। फिसल गई तो हथेली रगड़ी गई। हाँ। और घुटने? जहान ने मुस्कुराकर इसकी जीन्स की तरफ देखा। मतलब? हाया ने अबरू उठाए। लड़की, कवर स्टोरी पूरी बनाया करो। अगर तुम हथेलियों के बल कीचड़ में गिरो तो असूलन तुम्हारे घुटनों पे भी रगड़ आनी चाहिए। फिर वो चंद कदम चलकर घास के खिते की तरफ गया, झुककर 3 उंगलियों से मट्ठी उठाई और वापस आकर इसके सामने की। इसे अपनी जीन्स पर लगा दो, वरना तुम्हारी फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगी। इतना भी कोई शकी मिजाज नहीं होता जहां सिकंदर। उसने हंसकर अपने पोरों पर जरा सी गीली मट्टी ली और झुककर घुटनों के ऊपर जीन्स पे मल दी। फिर हाथ झाड़ते हुए सीधी हुई। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते की सुबह सारा काम खत्म करके घर आ जाऊं। तुम हफ्ते की शाम जरूर आना। पहली बार इसे एहसास हुआ था कि वो काम को संजीदा तबीयत का लिए दिए रहने वाला शख्स ज़रूर है, मगरूर भी है और जल्दी घुलता मिलता भी नहीं, मगर अंदर से वो बहुत ख्याल रखने वाला भी है और बारीक बीन भी। जो मामूली बातें वो नज़रअंदाज कर देती थी, वो जहान की जीरक निगाहों से छुपी नहीं रहती थी। वो जब हॉस्टल वापस आई तो डीजे और हाले एक रिसाला खोले किसी तवील बहस में मगन थी। डीजे की निगाह सबसे पहले इसके सुरख हाथ पर पड़ी। एक जगह गदली बर्फ के साथ कीचड़ थी, वहीं फिसल गई। डीजे ने बेख्तियार इसके घुटनों पे लगे कीचड़ को देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। हाँ, लग रहा है। हया बात बदलने की कर्ज से बोली। हाले, हाले, ये बालकोनी की बत्ती कौन जलाता है? जैसे ही इसके नीचे जाओ तो वो जल उठती है। हाले जो गौर से इसके कोट को देख रही थी, इसके सवाल पे निगाहें उठाकर देखा। इनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हैं। वो अपनी रो में किसी इंसान की मौजूदगी या फिर तेज़ हवा, आंधी वगैरह में खुद ब खुद जल उठती हैं। इन दरवाज़ों से कैचर्स स्लो हैं। ये चौखट पे देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठा ठा से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। आहा। डीजे ने समझकर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल्स में ऐसी लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। हया ने डीजे की बात तेजी से काटी। और पार्क टावर एशिया का दूसरा बड़ा मॉल नहीं है। हमें गलतफहमी हुई थी। वो जवाहर देख आई थी और इसे इस सड़क पर हिफ्फत हुई थी। हया, डीजे ने एहतजाजन घूरा। हाले अभी तक हया का कोट देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले गहरी सांस लेकर बोली। फिर हया, तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफ़ी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी बुरी तरह चौंक कर पलटी। नहीं। क्यों?
وہ تیزی سے بولی، کافی، چائے، لنچ؟ کچھ بھی نہیں؟ نہیں مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ، استنبول میں اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ حالے نے مسکراہٹ دبائی، کہ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ۔ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے۔ چل حیا بی بی، تو آزادی سیلیبریٹ کر لے۔ اچھا، پتہ نہیں۔ وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں۔ مارے تصحیق کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا۔ خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی کوئی پیشہ ور۔ اس کے دل پہ بہت سے آنسو گر رہے تھے۔ جہان سکندر ہمیشہ اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا۔ ہیں سچی۔ آہستہ آہستہ وہ جہاں سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اور پھر اس کا بھلکڑ پن۔ حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی، اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جتھے، کسی کتاب پر ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پر مارا کرتی تھی، اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی۔ سبانجی میں ان کا ایک محسوس آئی ڈی کارڈ بنا تھا۔ اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط اور گردن کھلی رکھنا تھی۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھی۔ گوڈسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یورو کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کے فروری کے 1000 یورو نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا۔ سو آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا سبانچی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی۔ رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں طلبہ کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کے بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو، وہ چولہے آٹومیٹک تھے۔ ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور دیاسا تھا۔ دیا اس کا نام تھا اور سا ترک میں اسٹور کو کہتے تھے۔ وہ دونوں دیاسا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا تھا مگر کھانا نہ ہوتا۔ ڈی جے، میں یہ تمہارے سر پر الٹ دوں گی۔ وہ جب بغیر بھنے ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی۔ اور پھر ترکی کے مسالے، وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچ بھر کے سرخ مرچ ڈالتی تو بھی ذرا سا ذائقہ آتا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں اور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، تا ٹی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی تھی۔ اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی، ذلیل، اور وہ لڑکا جواباً چلاتا، دادی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی۔ یوں اس کی اور اسے
ان دیکھے ان دیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی، گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل کی رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا، مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی، وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹر فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تھی، تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ دلا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے اپنی پاکستانی سم لگا دی تھی اور رومنگ پہ ٹھیک چل ہی رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اب اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں، شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا، ہر سو زرد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں 2 لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفعتاً پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا، اس لیے اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے، تم سناؤ، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں۔ ہاں، سنو ایک بات تھی۔ ارم کی آواز میں دھیمی سرگوشی بھی بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا، اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہے اور کیسی ہے، امریکہ پہنچ گئی خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھچکی اور دعا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے ایک خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈولی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراک کی زرد شفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھی۔ شفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں، ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ سارا مزہ ہی کرکڑا کر دیا۔ اور ڈی جے یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اف ہو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربئی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیص اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سبانجی میں ہم وطن
ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ اس کی جانب لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی، ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فروخت پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پر آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پر رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان، اور یہ خدیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شور، انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں، اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگی۔ وہ ناگسم کے پارک میں سنگی بینچ پر بیٹھی تھیں۔ اس نے اپنا سفید لمبا اونی کوٹ اب زرد فروک پر پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چچ پہ سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات، ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی، اور موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پر جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو، بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان، میں حیا۔ اس کے انداز میں حفت در آئی۔ اس سے کہہ رہا تھا، اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ناگسم پہ ہوں، مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکنڈ تھا تو۔ سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں۔ تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل پہ فون ملایا تھا؟ اوہ، مجھے پپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوایا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ عجیب اجنبی سا پنا تھا۔ پھپھو اسے کیب پر لینے آئی تھیں۔ وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھیں، خوب شرمندہ ہوئیں۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیرا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئیں۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلے، آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ اسٹینڈ پر لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مرغ مسلم کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پر چڑی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ اوہو، وہ تو صبح نہیں مل رہا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں۔ اوپر ایٹک سے۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر، راہداری کے آخری سرے پہ، مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ آپ گوشت بھونے جل نہ جائے۔ میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لیونگ روم تک آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قدآور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فروک میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا کانٹ کھلا تھا اور اس کے دہانے پر چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیاں
فروغ پہلوؤں سے ذرا سا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پر چڑھنے لگی، اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے ایسا کچھ بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فروغ اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور کانچ کباڑ رکھا تھا۔ متذبذب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازاً آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لیونگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پر جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ کہیں نہیں تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چرر سنائی دی تھی۔ جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا، مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کی تو بے اختیار گرد نتنوں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا ایٹک بے حد صاف تھا، ماں سوائے اس کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے، جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پر ایٹک کا ادھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا، کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا، بلکہ اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ سے ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی چوکھٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کنر کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کن پٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملبوس، وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ آئین اس کے سر پر آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ غرائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں۔ اپنے مالکوں کو بولو انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ زور سے کھانسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا۔ وہ تڑپنے چلانے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبو کر ان کو ہٹانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ بلو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی، امی، وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ چھوڑیں۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے چلاتا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور ادھ کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوہری ہو کر اوندھی چکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں۔ آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہان کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنتے لگی۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غسیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟ سیڑھیوں کے دہانے پہ لا کے اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہشت سے
चेहरे का रंग लिबास की मानिंद जर्द पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो होले होले कांप रही थी। वो फुफ्फो ने फुफ्फो का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता इसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियां तेजी से उतरने लगा। वो इसके साथ खिंची चली आ रही थी। फुप्पो परेशान सी आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में। वो दिन के लिए ना हो तो सारा निजाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है उन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पे रखी मेज से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। पानी की जरूरत तो हया को नहीं थी। वो सहमी हुई खड़ी थी। जहान को इतने शदीद गुस्से में उसने पहली दफा देखा, और इतनी शुस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं इन्हें देखती हूँ, फुप्पो परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गईं। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया, बोतल खाली करके मेज पे रखी और इसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, वो कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती इसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पे बैठा था। हया ने दरवाज़ा बंद किया और इसके साथ आ बैठी। जर्द फ्रॉक फिसल कर इसके नंगे पाँव को ढांप गया। बाहर सर्दी थी मगर इसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ मैं इसके लिए माजरत खा हूँ, वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जीन्स के ऊपर पहने भूरे स्वेटर को आदतन कोहनियों से जरा आगे मोड़े वो हमेशा की तरह वजीह और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा सा और संजीदा जहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो अपने हवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने मम्मी को भी मारने की कोशिश की है, मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं हैं, शायद नफरत करते हैं।